قرآن مجید میں ایک سورہ کا نام سورہ نمل ہے۔ البتہ اس سورہ میں خدا نے 5 انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے حالات بیان کرتے ہوئے مومنوں کو بشارت اور مشرکوں کو عذاب کی خبر دی ہے۔ لیکن اس سورہ کا نام نمل اس وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کے سبق آموز قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ نمل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چیونٹی کے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند اور جانشین تھے اور قوم بنی اسرائیل کے درمیان خدا کے بزرگ پیغمبروں میں سے تھے۔ وہ اپنے والد کی طرح نبوت کے مقام کے علاوہ حکومت اور سلطنت رکھتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 13 سال کی عمر میں اپنے والد کے جانشین منتخب ہوئے۔ یہ اختلاف بنی اسرائیل کے عابدوں اور عالموں کے درمیان پیش آیا اور یہ ان کے لیے بہت بھاری تھا اور انہوں نے مخالفت کی، لیکن ایک عرصے کے بعد ان کے انتظار کے برخلاف مہربان پیغمبر عادل بادشاہ اور حکمران کو پایا اور اپنی رفتار سے شرمندہ ہوئے۔ اس عظیم پیغمبر کی زندگی کے کچھ حصوں کو قرآن مجید، حدیثوں اور اسلامی روایتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام 17 مرتبہ ذکر ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس علم اور حکمت تھی کہ جن، انسان، پرندوں، حیوانات، ہوا، حتیٰ شیطان اس کے کنٹرول میں اور ان کے فرمان کے تابع تھے۔ قرآن مجید کی سورہ نمل آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوتا ہے، اور سلیمان کے پاس اس کے لشکر، جن اور انسان اور پرندے جمع کیے جاتے، پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتی۔ خدا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو منطق الطیر اور حیوانات کی زبان سمجھنے کی قدرت عطا کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد اور چیونٹی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ نمل آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے، اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر قسم کے ساز و سامان دیے گئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کی داستان اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کی داستان قرآن مجید میں ذکر ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مخصوص تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی فوج کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک علاقے میں پہنچے کہ جہاں پر چیونٹیاں بہت زیادہ تعداد میں تھی۔ چیونٹیوں کے لیڈر ادجا نے حکم دیا، جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت نظر آئے، ساری چیونٹیاں بھاگ جائیں۔ قرآن مجید کی سورہ نمل آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان پر پہنچے، ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، تمہیں سلیمان اور اس کی فوجیں نہ پیس ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ برکیف حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں ہوا بھی تھی اور ہوا نے چیونٹیوں کے لیڈر کی بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان تک پہنچایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور خدا سے چاہا کہ وہ چیونٹیوں سے گفتگو کریں اور ہوا سے کہا کہ اس کے تخت کو نیچے لے جائے۔ چیونٹیوں کے لیڈر کو بلایا اور کہا، کیوں تم نے چیونٹیوں سے کہا کہ بھاگ جائیں؟ تم نے میری فوج سے کیا دیکھا ہے؟ چیونٹیوں نے کہا، اے خدا کے پیغمبر، مجھ پر غصہ نہ ہو، آپ بھی بادشاہ ہیں اور میں بھی بادشاہ ہوں اور چیونٹیوں کا لیڈر ہوں۔ خدا نے زمین کے 4 طبقوں کو مجھے عطا کیا ہے اور ہر طبقے میں میرے نیچے 40 افسر ہیں۔ ہر افسر کے پاس 4000 چیونٹیاں ہیں۔ اگر خدا چاہے تو بڑے سے بڑے دشمن کو ہلاک کر دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، تم نے کیوں چیونٹیوں کو کہا کہ بھاگ جاؤ؟ چیونٹی نے کہا، اس زمین میں خزانہ ہے اور انسان خزانے کا لالچی ہے۔ مجھے ڈر لگا کہ کہیں اس زمین کو نہ کھودیں اور اوپر نیچے کریں اور میری فوج کو بہت زیادہ رنج پہنچے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو بتاتا جاؤں کہ چیونٹی نے یہ بات کیوں کی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس وادی میں داخل ہوئے تھے، بعض کہتے ہیں کہ یہ وادی طائف میں تھی، بعض کہتے ہیں کہ شام میں تھی، اور اس وادی میں سونا اور چاندی نکلتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، علم کو کہاں سے حاصل کیا؟ چیونٹی نے کہا، اے سلیمان، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف آپ کے پاس علم ہے، خداوند تمام عقل اور علم ہر ایک کو نہیں دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں عمل سکھاؤں تاکہ سمجھ سکو کہ میرے پاس کتنا علم ہے؟ چیونٹی نے کہا، میں تم سے سوال کرتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، جو کچھ پوچھنا چاہتی ہو پوچھو۔ چیونٹی نے کہا، اے سلیمان، خدا سے کیا طلب کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا،
ایک ایسی حکومت کہ جو کسی کے پاس نہ ہو۔ چیونٹی نے کہا آپ کی اس گفتگو سے حسد کی بو آ رہی ہے اور پیغمبر حسد والی گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ کیا ایسا ہو جاتا کہ تمہارے جیسی کسی اور کے پاس بھی بادشاہی ہوتی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی گفتگو سے ناراض ہو گئے۔ چیونٹی نے کہا ہاں سچی بات کڑوی ہے، کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ خدا سے اور کیا چیز مانگی ہے؟ یہ کہ ہوا میرے اختیار میں ہو تاکہ میرے تخت کو لے جا سکے اور لے کر آئے۔ چیونٹی نے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا نے آپ کی دعا کو قبول کر کے آپ کو کیا عطا کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم بتاؤ۔ چیونٹی نے کہا اس لیے کہ ہوا تمہاری موت کی خبر کو تم تک پہنچائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام رونے لگے اور کہا صحیح کہہ رہی ہو۔ چیونٹی نے کہا آپ نے اپنے اس چھوٹے سے تقاضے سے ایسی چیز کی طلب کی کہ اگر صبر کرتے تو فرشتوں کو تمہاری فرما برداری میں عطا کرتا، کیونکہ آخری زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اس کے لیے اہم ہے تمہارے لیے اہم نہیں ہے، اور خدا فرشتوں کو ان کی فرما برداری میں عطا کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دوبارہ رونے لگے اور کہا تم حکیم ہو، مجھے نصیحت کرو۔ چیونٹی نے کہا اے سلیمان، خدا جس کو بھی سلطنت عطا کرتا ہے ضروری ہے کہ عوام کے ساتھ مہربان ہو۔ کیا آپ ہر رات اپنی عوام کے حال سے خبر رکھتے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں۔ چیونٹی نے کہا میں ہر دن اور ہر رات اپنی قوم کے درمیان گھومتی ہوں تاکہ اگر رنجیدہ ہو تو میں خود ان کے رنج کو برطرف کروں، اور جب تک میں سب کی خبر نہ لے لوں تب تک نہیں سوتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعجب کیا اور اس چیونٹی سے نصیحت حاصل کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ جائیں۔ چیونٹی نے کہا یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ چلے جائیں، آپ کی مہمان نوازی نہ کروں اس سے جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قبول کیا اور چیونٹی ٹڈے کے پاؤں کو لے کر آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے اور کہا مجھے اس بڑی فوج کے ساتھ اس ٹڈے سے مہمان نوازی کرو گی؟ چیونٹی نے کہا ہاں، آپ کو اس بڑی فوج کے ساتھ اس ٹڈے سے مہمان نوازی کروں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی تمام فوج کے ساتھ اس میں سے کھایا اور سیر ہو گئے، اور وہ ٹڈا اسی طرح باقی رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکر کا سجدہ ادا کیا اور کہا پروردگارا، میں جانتا ہوں کہ میں کمزور بندہ ہوں۔ اس کے بعد آپ محل میں واپس لوٹ گئے اور 40 دن رات عبادت میں زندگی بسر کی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی۔ دوسرے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔